امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران سے معاہدہ نہ ہوا اور آبنائے ہرمز جلد نہ کھولی گئی تو ایران کے بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں، تیل کے کنووں اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ سمیت وہ تمام مقامات تباہ کر دیں گے جنہیں اب تک جان بوجھ کر نہیں چھیڑا۔ ایک اور انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں حکومت تبدیل ہو چکی، جنگی آپریشن روکنے کے لیے امریکہ نئے اور زیادہ معقول رجیم کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کے ذریعے پیش رفت ہو رہی ہے، جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ بعد ازاں ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے نئے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنئی سے متعلق کسی نے بھی کوئی خبر نہیں سنی۔ ہمارے خیال میں مجتبی خامنئی زندہ ہیں لیکن ان کی حالت خراب ہے۔ امریکہ کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ایرانی اسپیکر قالباف امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ایک ہفتے میں اس سے متعلق بتا دیا جائے گا۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات کے دعووں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں کی جانے والی سفارتی کوششوں کا حصہ نہیں تھا۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات ایران تک پہنچائے گئے۔ ایران کو بھیجی گئی امریکی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے متجاوز تھیں۔ تاہم ایران نے علاقائی ممالک کی امن کی کوششوں کو خوشائند قرار دیا، صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی ضرورت پر زور بھی دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ایرانی شہریوں کے حقوق کا خیال رکھے، معاملات میں دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے۔ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے جنگی اخراجات میں مدد کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا انکشاف، کہا صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران جنگ کی مجموعی مدت 6 ہفتے رہ سکتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ ایران جنگ سے متعلق اچھی بات چیت جاری ہے۔ ہمیں ذاتی طور پر جو کچھ بتایا جاتا ہے اس میں اور عوامی لحاظ سے کچھ کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایران نے ذاتی طور پر ہم سے جو کچھ کہا ہے اس کو جانچا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ توقع ہے کہ آئندہ کچھ روز میں آبنائے ہرمز سے 20 ٹینکرز گزریں۔ دورہ چین میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کابینہ حکام بھی جا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اردن کے شاہ عبداللہ اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان سہ فریقی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال اور بڑھتی فوجی کشیدگی کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں انرجی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات بھی موضوع بحث آئے۔ تینوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور تعاون بڑھانے پر بھی بات کی۔ خطے میں جنگ کے دوران بھارت اپنی سازشوں میں مصروف۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ بے نقاب کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن ڈی کوڈ کرنے سے پتہ چلا ہے کہ بھارت پاکستانی قیدیوں کو رہا کر کے ان کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کا مقصد پاکستانی فوج کو سرحدی کشیدگی میں انگیج کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فرانسیسی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ جنگ پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایرانی سیکیورٹی اور معیشت پر جنگ سے پڑنے والے اثرات پر بات کی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجہ نے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف فرانس کے موقف کا اعادہ کیا، شہری اہداف پر حملوں کی مخالفت بھی کی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے جنگ کے خاتمے اور سیاسی اور سفارتی حل پر زور دیا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملوں کی 86ویں لہر داغ دی۔ حیفا آئل ریفائنری کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ صنعتی زون میں اسرائیل کی کیمیکل فیکٹری بھی نشانہ بنی۔ تل ابیب پر میزائل حملے کے باعث اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر۔ اسرائیلی فوج کی ایران جنگ کے آغاز سے اب تک اپنے 261 فوجی زخمی ہونے کی تصدیق، ہلاکتوں کی تعداد ظاہر نہیں کی۔ ایرانی عدلیہ نے اپوزیشن گروپ سے تعلق اور حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں 2 افراد کو سزائے موت دے دی۔ کہا دونوں افراد تہران میں دیسی ساختہ لانچر ڈیوائسز کے ذریعے مسلح حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
کویت کے بجلی پلانٹ اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر مشکوک حملہ، ایک بھارتی کارکن ہلاک۔ ایران نے حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا، کہا کہ پانی کا پلانٹ ایران کے اہداف میں شامل نہیں۔ خبر ایجنسی تسنیم نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ پینے کا پانی صاف کرنے کا پلانٹ ایران کے اہداف میں شامل نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی سازش ہے کہ وہ ایسے حملے کرتا ہے تاکہ ایران پر الزام لگے۔ ایرانی حکام نے کہا کہ ایران واضح کر چکا ہے کہ خلیجی ملکوں میں امریکی فوجی اڈے اور امریکی فوجی اس کا ہدف ہیں۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج، ان کا دفاعی نظام، صہیونی اقتصادی ڈھانچے بھی ایران کا ہدف ہیں۔ پینے کے پانی کے پلانٹ جیسی تنصیبات ایران کا ہدف نہیں ہیں۔ بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ڈرون اور میزائل حملے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں میں 5 ڈرون مار گرائے۔ عراق کے الولا ایئر بیس پر راکٹ حملے میں ایک طیارہ تباہ۔ عراقی وزارت دفاع کی تصدیق۔ بحرین کا 24 گھنٹوں میں 8 میزائل اور 7 ڈرون حملے روکنے کا دعویٰ۔ شامی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کی سرحد کے قریب شامی اڈوں کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم زیادہ تر ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے مطابق سعودی عرب میں امریکہ کا بوئنگ E-3 جاسوسی طیارہ ڈرون سے تباہ کیا۔ ایرانی خبر ایجنسی نے بحرین کے عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی اثاثوں کو نقصانات کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دیں۔ حملے میں امریکی بحریہ کے P-8 طیارے کے ہینگر سمیت کئی تنصیبات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسپین نے ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے امریکی طیارے کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ ہسپانوی وزیر دفاع نے کہا کہ اسپین میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ برطانیہ کا ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایران جنگ ہماری نہیں، اس لیے حصہ نہیں بنیں گے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا کہ وہ ٹرمپ سے کہتے ہیں کہ خلیجی خطے میں جاری جنگ کو ان کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ امریکہ کو ایران میں زمینی افواج بھیجنے سے روکا جائے۔ صدر مملکت کی زیر صدارت معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ وفاقی وزراء، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی بھی اجلاس میں شرکت۔ صدر مملکت کی توانائی منصوبہ بندی کے لیے مربوط فیصلے کرنے اور معاشی طور پر کمزور طبقے کو مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑنے کی ہدایت۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فی الحال ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس سے پہلے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ ملک کی قومی سلامتی، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ملک بھر میں ہفتے اور اتوار کو لاک ڈاؤن یا شٹ ڈاؤن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے سے کاروباری طبقے کو نقصان ہوگا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ رہنماؤں نے کہا کہ ایکسپورٹ، لوکل انڈسٹری، ریسٹورنٹ انڈسٹری اور دیگر شعبے ویکینڈ سے منسلک ہیں۔ اگر معیشت کو ترجیح دینی ہے تو ہر حال میں کاروبار کو کھولا جائے۔ احسن تنویر نے کہا کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں دیں گے تو ہم کاروبار ہی نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے۔ ہفتے میں 5 دن فزیکل کلاسز ہوں گی۔ ہفتے میں 4 دن کھولنے والا نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا اعلان، کہا کہ آن لائن کلاسز کی طرف نہیں جا رہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اسلام آباد کا سیف سٹی ہونے کا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے مارگلا ٹاؤن میں ڈاکوؤں نے معروف کاروباری شخصیت عامر اوان کو دھڑلے سے قتل کر دیا، فرار ہو گئے۔ عامر اوان کا موبائل فون اور ان کے گارڈز کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ پولیس تاحال قاتلوں کا پتہ لگانے میں ناکام۔ پولیس کے مطابق ڈاکو پچھلی رات فارم ہاؤس میں ڈکیتی کے لیے گھسے تھے۔ مزاحمت پر عامر اوان کو زخمی کیا، جو اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ اس طرح کی وارداتیں اندھے قتل کیسز میں ملوث ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ اس واقعے میں ملوث لوگوں کو بھی جلد گرفتار کر کے سامنے لائیں گے۔
ام ارباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے قتل کے تمام ملزمان بری۔ دادو ماڈل کرمنل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے پر ملزمان خوش، اپنے علاقے میں ہوائی فائرنگ کی۔ کیس کی مدعی ام ارباب کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کی اپیل کرنے کا اعلان۔ جنوری 2018 میں میہڑ میں ام ارباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ 8 سال پرانے مقدمے میں 2 ارکان سندھ اسمبلی سمیت 8 ملزمان نامزد تھے۔ مقتولین کے ورثاء کے مطابق تینوں افراد کو میہڑ میں سرداری نظام کے خلاف تمندار کونسل بنانے پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں زمزمہ پارک سے متصل سپر سٹور میں لگی آگ 16 گھنٹے بعد بجھا دی گئی۔ آگ ابتدائی طور پر سٹور میں موجود ATM میں لگی، جس نے بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب زمزمہ پہنچ گئے، متاثرہ عمارت کا جائزہ لیا۔ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے خاندان کے 3 افراد کراچی ایئرپورٹ سے آف لوڈ۔ ترجمان FIA کے مطابق فیملی سری لنکا جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران روکا گیا۔ مسافروں کے پاس نہ ہوٹل بکنگ تھی، نہ ہی مناسب مالی وسائل۔ خاتون کے شوہر نے سیاسی پناہ حاصل کر رکھی ہے۔ مسافروں نے سری لنکا جا کر اسائلم حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چکوال کے علاقے راولپنڈی روڈ بکھڑی کے قریب 2 کاروں میں ٹکر، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ لاشیں اور زخمی DHQ اسپتال منتقل۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کا تعلق کھیوڑا ضلع جہلم سے بتایا جا رہا ہے۔ جنگ گروپ کے سابق چیئرمین، پبلشر اور اخبار جہاں کے سابق مینیجنگ ایڈیٹر میر جاوید الرحمان کی 6ٹھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ جنوبی لبنان میں دھماکے سے اقوام متحدہ امن مشن کے 2 اہلکار ہلاک، 2 زخمی۔ اقوام متحدہ مشن کے مطابق ہلاک اہلکاروں کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ اہلکاروں کی گاڑی تباہ۔ 1 روز پہلے بھی جنوبی لبنان کے دیہات میں پروجیکٹائل دھماکے سے اقوام متحدہ امن مشن کا 1 اہلکار ہلاک ہوا تھا۔ امن مشن پر حملوں کے خلاف فرانس کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں قرضے پر کار لینے والے لاکھوں ڈرائیورز ہرجانے کے حقدار۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قرض پر کار خریدنے والوں کو زیادہ شرح سود کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے۔ فائنینشل کنڈکٹ اتھارٹی کے مطابق اپریل 2007 سے نومبر 2024 تک ہونے والی ڈیلز پر ڈرائیور اوسطاً 829 پاؤنڈ کے حقدار ہوں گے۔ لاکھوں ڈرائیورز کو رواں برس 7.5 ارب پاؤنڈ ہرجانے کی ادائیگی کی جانے کی توقع۔ دبئی کا کاروباری شعبے کے لیے 1 ارب درہم امدادی پیکج کا اعلان۔ حکام کے مطابق بزنس سپورٹ پیکج 1 اپریل سے 3 سے 6 ماہ میں نافذ ہوگا۔ دبئی حکام کا موجودہ چیلنجز کو مواقع میں بدل کر معیشت مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز۔ چینی کمپنیوں کے تعاون سے سروس دبئی کے علاقے جمیرہ ام القصیم میں شروع کر دی گئی۔ 100 خودکار ٹیکسیاں دبئی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں شامل۔ مستقبل میں گاڑیوں کی تعداد بتدریج بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ پر سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر PCB نے 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ PCB نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید کرنے پر نسیم شاہ کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ PSL کے افتتاحی میچ سے قبل نسیم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مریم نواز پر تنقید کی گئی تھی۔ نسیم شاہ نے ڈسپلنری کمیٹی کو جواب بھی جمع کرایا اور کمیٹی کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ فاسٹ بالر نے اپنے سوشل میڈیا مینیجر کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا۔ PCB نے نسیم شاہ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو بلیک لسٹ کر دیا۔ لاہور قلندرز نے سیکیورٹی کی خلاف ورزی پر کپتان شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ فرنچائز نے معاملے کی اندرونی طور پر مکمل تحقیقات کی۔ لاہور قلندرز نے فیصلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آگاہ کر دیا۔ قلندرز کے کھلاڑیوں پر مقامی سیکیورٹی نے 28 مارچ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی کی شکایت کی تھی۔ سکندر رضا کے مہمانوں کو شاہین آفریدی سیکیورٹی سے منع کرنے کے باوجود پلیئرز روم میں لے کر گئے تھے۔